ایک پہاڑی علاقے سے ایک آواز آئی، کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ، گویا ان لفظوں میں کہا یا رسول اللہ ہے انظر حالنا۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی، ہرنی۔ نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس۔ ایک روایت ہے کہ صحابی نے اس کو باندھا تھا، ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا۔ حضور گئے، آ کے کہا کیا بات ہے؟ تو اس کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا، اور آپ میرے تھنوں کو دیکھیں دودھ سے بھر گئے، بچے میرے تڑپ رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا اگر نہ آئی تو؟ نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے۔ حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو جانور کو جب آپ بندھے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا، تو اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی۔ جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی، اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی، یہ نہیں آئے گی۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں یہ ضرور آئے گی، یہ سچ کہہ کے گئی ہے، یہ لوٹے گی۔ وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی، تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے، کیا انداز ہے۔ حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گارنٹڈ کے، میں بیٹھتا ہوں، آئے گی تو میں جاؤں گا، یہی بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے حضور بیٹھے رہے، شام ڈھلنے لگی، میں نے کہا کوئی نہیں آئی، فرمایا فکر نہ کر آئے گی۔ کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے، سجدہ کیا، اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی، جہاں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے باندھ لو، میں وعدہ کیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ۔ اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کہا بیچ دو میرے ہاتھ، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ کہا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا، میں نے اپنا بیچنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، انہیں مسلمان ہونا ہے، اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا۔ حضور نے اسے سچ کی برکت سے آزاد کر، الصدق ینجی، سچ تجھے نجات دلاتا ہے، سچ تجھے بچا لیتا ہے، سچائیاں انسان کو زندہ رکھتی۔ آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کتنے سیاستدان آئے، پھر وہ گزر گئے، اللہ جانے کہاں گئے، بیوروکریٹس آئے گزر گئے، جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، جن کے افکار میں سچائیاں تھیں، جن کے کردار میں گفتگو میں سچائیاں تھیں وہ موجود ہیں۔ زمانہ سارا گزر جائے گا لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار چمکتا ہی رہے گا۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے پر بابا فرید الدین کی شان میں کمی آ سکتی نہیں، اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری، ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے ہیں، سچائیاں باقی رہتی ہیں۔ ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں سے یرانے نہ لگاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو، سچائیوں کا ساتھ دو، سچ ہمیشہ اپنے دامن میں رکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے۔ اب تو ہمیں علم کی قدر نہیں ہے نا، بڑی بڑی حسین باتیں ہوتی ہیں پر وہ 2-4 گھنٹے سننے کے بعد بھول جاتی ہیں، چونکہ محفوظ کرنے کا معیار ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ تو وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے، محبوب جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یار حضور کی طبیعت مبارک کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی خوش طبی میں، کبھی کسی طرح تو ہر شے لکھ لیتا ہے، دیکھا کر جب حضور تربیت کے انداز میں اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں واعظ و نصیحت کر رہے ہو اس وقت لکھا کر، جب کسی سے انفرادی گفتگو ہو رہی، صرف فقط ایک شخص پر فوکس ہو، ایک سے بات ہو رہی ہو، تب نہ لکھا کر۔ جب اجتماعی طور پر کوئی دستور کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر، تو ہر بات لکھتا ہے۔ حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں، کبھی جلال میں۔ اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے، لکھنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے؟ تیرا کاغذ پینسل ہے؟
کدھر ہے؟ مجمع میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں، لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا ہے، اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے، یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آتی۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہے تو میرے آنسو ہی نکل گئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ اس حال میں آتا ہے، کس طرح آ کے بیٹھتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، حضور کو پتا ہے۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، کاغذ قلم کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے، خاص خاص موقع کے بعض و نصیحت لکھا کر۔ تو فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر، میں کسی حال میں بھی ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، کسی موقع پر بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن میں تباہی کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جکڑ رہی ہیں تیزی سے، شہرت، اقتدار، چاہا جانا، گلی کا نام میرے نام پہ ہو جائے، محلے کا نام میرے نام پہ ہو جائے، برادری کا بڑا مجھے مان لیا جائے، فلانی شے میری، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ بھائی ان چیزوں کی تو جگہ ہی نہیں تھی تیرے دل میں، یہ کدھر سے آ گئیں؟ تیرے دل میں تو تیرے لیے تو نسخہ یہ تجویز کیا گیا تھا کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب رسول پاک ہے۔ تجھے تو صبح سے شام تک دیکھنا تھا کہ تو نے محبوب کی نعت کتنی پڑھی ہے، تو نے تو دیکھنا تھا دل میں تڑپ کتنی ہے رسول پاک کے لیے، حضور کی سنت کا، شریعت کا پاس کتنا ہے۔ صبح سے شام تک تو نے تو یہ سوچنا تھا کہ میں خدمت دین متین میں اپنا کردار کتنا ادا کر سکوں۔ تجھے زندہ رکھنا ہے، تیری روح کو اگر بچنا ہے تو وہ نبی پاک کی محبت سے بچے گی۔ مرکزی نقطہ فاضل بریلوی نے سمجھایا ہے ایمان کا، مرکزی نقطہ۔ سب لوگ کہتے ہیں دنیا میں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے تو خاتمہ بالخیر کا پتہ بھی چل گیا کیسے ہوتا ہے۔ حضور کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس پر ایک نتیجہ مرتب ہوا ہے، وہ بھی اگلے مصرے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا اور انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام، تو نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر شکر ہے اللہ کا میرا ایمان سلامت رہا۔ ہم اگر اپنے دل کو اس محبت میں لے آئیں گے نا میرے بھائی، تو پھر نہ رکھا غیر سے کام۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یہ بس کر دیں جی ڈرون شرون، ہمارا کیا لینا دینا ان چکروں سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور آپ بات سننے آئے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ کسی درویش کا آئینہ ٹوٹ گیا تھا تو کہا جناب آئینہ ٹوٹ گیا، فرمانے لگے چلو شکر ہے اپنا آپ دیکھنے سے جان تو چھوٹی، ورنہ اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے تھے۔ گھر سے آئینہ دیکھنا بری بات نہیں، لیکن صرف اپنا آپ ہی دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک مسئلہ نہیں۔ آپ غور فرمائے، کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز، ایک تو اگر میں بڑی سمجھداری سے اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے یہ خود بخود نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں بعض اوقات جلد بازی کرتی ہیں، ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، قرار تلاش کرتے ہیں۔ اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک، اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے لطیفے سننے کا،
اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑھی والا لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی. خدا کے بندے یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، دیندار لوگوں کا کرنے کا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی فنی ہوتا ہے. 6 معنی دار کہ ہمارا مزاج تھا ہر چیز شغل میلہ، ہر چیز ہنسنا الجھنا. میرے عزیز ہم چونکہ سکون چاہتے تھے، کچھ نے ادھر ادھر کی مووی دیکھ لی، کچھ نے ہنس لیا، کچھ سیر کو چلے گئے، کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا. یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان میں تو آپ الجھتے جائیں گے. مزید تو سکون کہاں ہے، قرار کہاں ہے؟ اب کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، حالات جس طرح کے بھی تھے نا، ان کو جو سکون ملتا تھا وہ رخ مصطفیٰ سے ملتا تھا. ان کی طبیعت پوری لگ گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کرتی. ان کا خیال تھا کہ بہار اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت مفسر قرآن ہے، کنز الایمان بذات خود ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہی تفسیری ہے. اعلیٰ حضرت محدث ہیں. وہ جب احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی، راویان حدیث پر بھی، اصول پر بھی، اور حافظہ بھی مضبوط ہے حفظ حدیث کے لحاظ. ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے نا، اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھلکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. تو کیوں غنچے کھلا دیے؟ کہتے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. وہ جس راہ بھی چل دیے ہیں کوچے، حضور پر تھوڑا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے. قرار، سکون، سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے، اگر محبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے. آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. اور بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں جی. اب آپ کھڑے ہیں جناب، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، اللہ انہوں سمجھنا چاہیے کہ باقی سارے کل بھی ہیں موبائل. خدا کے بندے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا اور مسکراتا رکھے. نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وابستگی ہو جائے گی نا تو حضور کی ذات والا کا پیار، اور پیار ناروں والا نہیں ہونا چاہیے خالی کالی جل سے محفل میں اور مائک ہاتھ میں آیا تو عشق کا دعویٰ تگڑا، خالی اس طرح نہیں، تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ میں. ایک محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک نعت خواں بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری سفارش کر دیو، میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہے. میں کہ پتر تو گھر جا کے پڑھ لے، اتنے بھی حاضری لگ جائے گی کہ 4000 بندہ چاہیے حاضری لوان لی. حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے حاضری لگ جاتی ہے. اس کے لیے کیا ساج سمر کے مجلس ہی فقط ہو تو حاضری لگتی ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حاضری ہے، پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. بس اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، تو بات تو دل سے کر. آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیبی رومی کو تکلیف نہیں ہوئی. کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی. احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی. ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی. انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا. اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی.
اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے. کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب. عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوا اسے عیب نہ سمجھو. اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی ہے. اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا. میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہندا ہے میں نہیں کھانا. وہ دی اماں کہندی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کی، بڑی گرمی چ پکایا، اج تے ہی کھانا پینا ہے. کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں. اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جاؤ، مینوں پتہ کنے جیتنا ہے. وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھاندا، تسی کھاؤ. وہ پھر 5 منٹ لنگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہا ہے. تو میں کہا میں تو پتہ ہے نا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے.